السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آج میں ایک خاص اہم وشے لے کے آیا ہوں، اور جو وشے ہے حالات پر جس طرح مسلمانوں کی سوچنے کی جو کمی نظر آتی ہے، اس میں گہرائی میں جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو قوم اور جو ملت اور جو سمودائے حالات پر سوچنے کی شکتی کھو دیتا ہے، تو سوائے ظالموں کے ظلم کا شکار ہونے اور اپنے مفاد کے لیے لیڈرشپ کرنے والوں کی غلامی میں ہمیشہ بندھا رہتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اس لیے یہ امت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی کی غلامی کرے یا کسی کے ظلم کے تلے اپنی زندگی بسر کرے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ایسا مکمل دین دیا ہے جس کے اوپر اگر میرا یہ ماننا ہے کہ اگر انسان 5 سے 10% بھی اگر حقیقت کے دین کو جان لے تو وہ اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری اپنی ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ حالات کو لے کر جب اپنی رائے پیش کرتا ہے اور عام زندگی جینے والے انسانوں کے جب وچار کی ہم انالیسس کرتے ہیں تو حالات پر مسلمان یہ کہتے ہیں تو یہ تو پیشن گوئی ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ تو ہونا ہی ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری جو سوچ مسلمانوں میں دن بدن بڑھانے کا، ان کے اندر جو دماغوں میں گھسانے کا کام جو لوگ کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کون کرتا ہے۔ یہ دین کے جو سربراہ بنے ہوئے لوگ اور دین کے نام پر اپنی پہچان بنائے ہوئے لوگ امت کے اندر جس طرح وچار بنا رہے ہیں، شاید ان کو بھی پتا نہیں ہے کہ ملت کے اندر اس طرح کی وچار دھارا کتنی گھاتک اور کتنی گمبھیر اور کتنی خطرناک ہے۔ میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں، جب ہم لوگ حالات کو لے کر امت کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں تو امت کا 98% طبقہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں ہیں، ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، سوائے دعا کے کچھ کرنا نہیں ہے۔ یہ سارے حالات جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم امت کو سمجھاتے بھی ہے، اور اسی سنکلپ میں نے اس آڈیو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ امت کا جو یہ سوچ بنانے والا طبقہ جو ہے زیادہ تر مسلمانوں کی گمراہی کا سبب بنا ہوا ہے، مسلمانوں کو غلام بنانے کا سبب بنا ہوا ہے، مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کا سبب بنا ہوا ہے۔ وقتی اور ظاہری طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگ ہماری دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر اس کا انالیسس کیا جائے، اس کے اوپر اچھے سے سمجھا جائے تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ دین کی خدمت نہیں بلکہ دین کے اندر اختلاف پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں، دین کے اندر وواد پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں، دین کے اندر ایک دوسرے کے اندر نفرت پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں، جس کا ایک طرف یہ ہے کہ ہمارے اندر جو فرقہ وارانہ اور ایک فرقے میں الگ الگ گروہ بنانا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ یہ فرقے اور گروہ بنانے کا کام دین کے نام پر کس نے کیا ہے؟ آپ ہی سوچ لو۔ دوسرے نمبر پر میں بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں سوچ کو لے کر، تو قیامت کی نشانیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ برحق ہے، وہ ہو کے رہے گی، لیکن اس بیچ میں مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کا جو میکینزم بنایا ہے، وہ میکینزم کب ختم ہوگا، یعنی کہ قیامت کب آئے گی، اس کی ڈیٹ پرفیکٹلی کوئی نہیں جانتا ہے۔ حالانکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مفکرین اور ہمارے بہت سارے ایسے علماء حضرات قیامت کو لے کر بڑی بڑی باتیں اور پیشن گوئی کرتے ہیں، اب قیامت نزدیک ہے، مہدی آنے والے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے بہت سارے بیانات ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ لیکن ان ساری باتوں پر بہت سارا ادھین کرنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ساری باتیں کرنے کی وجہ سے امت کے اندر جو حالات کا سامنا کرنے کی جو سوچ ہونی چاہیے اور حالات کو سمجھنے کے لیے جو ان کے اندر دور اندیشی ہونی چاہیے
اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا آدیش ہے, کیا فرمان ہے, اور قرآن ہمیں ایسے وقت میں کس طرح ڈٹ کر اس کا سامنا کرنا چاہیے, اس سے امت دور ہو رہی ہے. یہ مجھے نظر آ رہا ہے. اب اس طرح کی باتیں ہم جب بولتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ دین کی باتیں مت کرو, دین کی باتوں میں مت بولو. یہ بھی ایک مسلمانوں کی سب سے بڑی غلامی ہے. بھارت کا مسلمان بنا کوئی بات سمجھے انڈا دھون جو دوڑ لگا رہا ہے, اپنے اپنے فرقے کے جو دین کے سربراہ بنے ہوئے لوگوں کے پیچھے جو چل رہا ہے, وہ اس کی تباہی کی سب سے پہلی وجہ ہے. جہاں تک مسلمان اس گمراہی سے نہیں نکلے گا تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ کتنی بھی سلطنتیں بنا لو, کتنی بھی آپ کی پارٹیاں بنا لو, کتنے بھی آپ اپنے پولیٹیکل نمائندے اگر آپ سلیکٹ کر کے سنسد میں, پارلیمنٹ میں کہاں پر بھی بیٹھو, لیکن اگر امت کا ایک طبقہ جو ایسی گمبھیر بیماری سے نہیں نکلے گا, جو بیماری اس کو دن بدن کھوکھلا کر رہی ہے اور اس کے آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کی پوری سوچ بنا رہی ہے. اسی لیے میں اپنے خاص جو ہمارے جو ساتھی ہیں ان سے میں یہ اپیل کروں گا اس وقت کہ ہمیں سب سے پہلے اگر کچھ کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑنا ہے. اور قرآن اور حدیث آج اتنا آسان ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے پرانے اکابرین ہیں انہوں نے الحمدللہ بہت اچھی محنت کی ہے کہ قرآن کو بھی اگر سمجھنا ہے تو آپ اپنی بھاشا میں, یعنی کہ کوئی اگر گجراتی ہے تو گجراتی لینگویج میں بھی اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے, کوئی ہندی پڑھ سکتا ہے, ہندی کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے. ہر الگ الگ بھاشا میں قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے اکابروں نے اس کے پیچھے محنت. ہمت کے ساتھ یہ باتیں بول رہا ہوں, بہت سارے لوگ اس پر بول نہیں پاتے ہیں, لیکن جو میرا مقصد جو ہے آپ کو ایک بات سمجھانا کہ مسلمانوں کی جو سوچ ہے قیامت کو لے کر اور حالات کو سمجھنے کو لے کر, حالات کے سامنے کھڑا ہونے کو لے کر, تو اس میں امت کا وہی طبقہ آئے گا جو دور کی سوچ سکے گا اور اپنے آپ کو اللہ کے خاطر اپنی جان, مال, وقت, صلاحیت ہر چیز قربان کرنے کے لیے سوچ رکھتا ہوگا, وہی حالات کا سامنا کر پائے گا. اور اس کے ساتھ سب سے اول نمبر پر جو قرآن اور حدیث کا تھوڑا بہت جنرل نالج جانتا ہوگا وہی حالات کا سامنا حقیقت کی نہج کے ساتھ, حقیقت کی دشا کے ساتھ وہ اس کا سامنا کر سکتا ہے. ہمارے لوگوں میں جو قیامت کو لے کر باتیں بتائی گئی ہے, کہتے ہیں یہ قیامت آئے گی, تو میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے ایگزامپل کھڑا کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ایک پوری کائنات کا جو میکینزم بنایا ہے, وہ میکینزم کب ختم ہوگا اس کی کوئی کسی کے پاس ڈیٹ نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس پوری میکینزم میں جو الگ الگ مخلوق بنائی ہے, اور انسان جو اشرف المخلوقات اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے, اس کو لے کر پوری کائنات جو بنائی ہے اللہ رب العزت نے, تو یہ میکینزم تب تک چلتا رہے گا جب تک اللہ رب العزت چاہیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے پورے میکینزم کو چلانے کے لیے وقتاً فوقتاً جب دنیا میں انسانوں کے اندر بگاڑ آیا, جب دنیا اور انسان اللہ رب العزت سے دور ہوئے اور کچھ ایسے افراد جو اپنی من پرستی, مفاد پرستی اور لوگوں کو غلام بنانے کی پالیسی میں اور لوگوں کو حیران اور پریشان کرنے کی پالیسی میں کام کرتے گئے, تو دنیا میں جہالت بڑھتی گئی اور دنیا میں لوگ اللہ سے دور ہوتے گئے. تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں, اپنے رسولوں, اپنے نبیوں کو بھیجا اور جو دنیا کا میکینزم ہے اس کو بچانے کا پریاس کیا. اب یہ میکینزم میں پوری کام کرنے کی پالیسی آخری نبی جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, وہ جو میکینزم ہے یعنی کہ قرآن اور حدیث, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, جو زندگی ہے, اس میکینزم کے ساتھ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کرے گا اور دنیا کی جو خرابیاں ہوگی وہ خرابیوں کو دور کرتا جائے گا, اور دنیا کے اندر جتنے بھی ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کو ظلم سے روکے گا, اور دنیا کے اندر ایک ساماجک ویوستھا کا جو ڈھانچہ اسلام نے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لا کر انسانوں کو جو دیا ہے اس کے اوپر کام کرتا جائے گا, تو دنیا کا جو میکینزم ہے وہ اچھے سے چلتا رہے گا. لیکن اگر انسان اور خاص طور پر مسلمان
اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد سے ہٹ جائے گا اور اس میکینزم کی یعنی کہ اس کے اندر جو بھی سدھار کرنے کی یا اس کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس سے بگاڑ ہونے سے اگر بچائے گا نہیں تو میکینزم پورا دنیا کا درہم برہم ہو جائے گا. تو یہ مسلمان جو سوچتے ہیں کہ صرف دعائیں کرو سب ہو جائے گا، تو یہ دعا کرنے والی سوچ جو مسلمانوں میں بنا رہے ہیں جو لوگ، وہ مسلمانوں کو غلامی کی طرف دھکیل رہے ہیں. اور در حقیقت اس کا ترک دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو دین کے سربراہ بنے ہوئے لوگ ہیں وہ حقیقت میں اسلام نے جو سنگھرش کا صحیح راستہ بتایا ہے اس پر چلنا ہی نہیں چاہتے. کیوں کہ اگر وہ سنگھرش کی باتیں کریں گے تو وہ ان کو سب سے پہلے اگلی صفوں میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور ان کی اتنی ہمت نہیں ہے وہ اپنی گدیوں کو، اپنے اے سی والے کمروں کو اور جو جاہو جلالی والی زندگی ہے اس کو چھوڑ کر وہ مسلمانوں کی نمائندگی اور پوری مانو جاتی کے لیے اور پوری دنیا کا میکینزم ہے اس کو بتانے کے لیے یہ لوگ کوئی پریاس نہیں کر سکتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ الحمدللہ وقتاً فوقتاً بہت سارے لوگ دنیا میں آتے گئے اور لوگوں نے کام کیا، ابھی بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن اس آڈیو کے مادھیم سے صرف ایک ہی بات سمجھانی ہے کہ آپ اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دو کہ دنیا ختم ہوگی، اس لیے اب ہمیں جو دنیا میں ظلم ہوتے ہیں صرف دعائیں کرنی ہے. نہیں، اللہ کے رسول نے جو قرآن ہمیں دیا ہے، جو اپنی زندگی دی ہے، جو سیرت دی ہے، ہمیں جو سمجھایا ہے، اس میں کہا ہے کہ آپ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی حالات ہو، اس کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈٹا دو اللہ کے لیے. اور اس کی بات میں ایک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو گھٹنا ہوئی ہے اس کو لے کر میں یہاں بات رکھ کے ختم کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ سے اللہ کے رسول مدینہ ہجرت کرنے کے لیے، اس کے بعد مدینہ میں بہت سارے لوگ، بہت سارے قبیلہ اسلام کی طرف آنے لگے، اور جب اسلام بڑھ چڑھ کر پھیلنے لگا تو کفار مکہ اور آس پاس کے دشمنان اسلام کو یہ پسند نہیں آیا. انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں گے اور مدینہ کو تباہ کر دیں گے. یہ بات جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہ دعا کرنے کے لیے نہیں بیٹھ گئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ چلو ہم ذکر کریں، اذکار کریں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحاباؤں کو اور بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ یہ حالات آنے والے ہیں تو اس کو لے کر ہمیں کچھ مشورہ کرنا ہے. سب نے مشورے میں الگ الگ رائے دی. پھر اس مشورے میں، اس میٹنگ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. پھر غزوہ خندق جو ہوئی وہ خندق کھولی گئی اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی اپنی لائف کو وہاں صحابہ کے بیچ میں جا کر خندق کھودتے ہیں. یہ ہوتی ہے انبیاء، پیغمبر، رسول کی رہبری. اور ایک ہمارے سامنے لوگ ہیں دین کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتوں میں جو حق بات ہماری ہوتی ہے اس سے بھی ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ غلامی سے نکلنا پڑے گا اور ہمیں حقیقت کے دین کو ہمیں اب خود تلاش کرنا پڑے گا. اور بہت آسان ہے، آج قرآن کو بھی اٹھا سکتے ہیں. آپ کے پاس جتنا ٹائم ہو قرآن کو اٹھاؤ، کتابوں کو پڑھو، اور ہمارے جو پرانے اکابروں نے اور کتابوں میں جو باتیں لکھی ہے جو واقعتاً قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑتی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرو. اور سب سے پہلے اگر کچھ کام کرنا ہے تمہیں تو اپنے آپ کو یہ فرقہ پرستی سے بالا تر کرو، جاتی واد سے نکلو. اگر یہ چیز نہیں نکالتے ہو، آپ سوشل میڈیا میں بھی کتنی ایک دوسرے کو پوسٹ شیئر کرو یا کتنی بھی بات کرو یا مسجدوں کے ممبروں پہ بولنے والے کوئی بھی بات ہو اس کا سنو تو یہ بات الگ ہے. لیکن آپ یہ دو چیزوں کے ساتھ، دو وچار دھارا کے ساتھ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے ہیں، آپ سماج کے لیے سب سے بڑا نقصان کرنے والے ویکتی ہے. اور جو لوگ اس کی وچار دھارا بنا رہے ہیں وہ سب سے بڑے دشمن ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.